من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم. ان آیات مقدسہ میں رب العزت والجلال نے اپنے خاص بندوں کی ایک دعا کا اور تذکرہ کیا ہے. ان کی ایک دعا تو پہلے آئی نا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ایک دعا ان کی یہ آئی ہے. کس قدر جامعیت ہے ان دعاؤں کے اندر، سبحان اللہ. وہاں اللہ کے نیک بندوں کے خوف کا تذکرہ تھا کہ متقی ہونے کے باوجود، پرہیزگار ہونے کے باوجود، عابد و زاہد ہونے کے باوجود اللہ سے پھر بھی اتنا ڈرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. یہ ان کے خوف کا عالم ہے، ان کی خشیت کا عالم ہے. اور یہاں پر ایک بہترین دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اچھی بیوی اور اچھی اولاد عطا فرما، ایسی جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ بھی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ اپنی ضروریات کو طلب کرنا یہ کوئی زہد کے، تقوی کے، توکل کے خلاف نہیں، بلکہ عین زہد ہے کہ اللہ پاک سے وہ اس کی بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھی زوجہ مل جائے، اچھی اولاد مل جائے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں امام محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ارشاد، وہ بھی دعا ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. وہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد الزوجۃ الصالحہ ہے، نیک بیوی ہے. اس آیت کی تفسیر میں بھی انہوں نے یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہتر چیز، نفع کی چیز، راحت کی چیز اور سکون کی چیز وہ نیک بیوی ہے. اور اس کی کیا صفت ہے؟ حدیث پاک میں اس کی صفات بھی بیان کی گئی کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے. ایسا نہ ہو کہ انسان گھر میں جا رہا ہے تھکا کر، پریشان ہو کر، اور وہاں گھستے ہی اس کو دیکھ رہا ہے کہ منہ چڑھائے ہے،
اس کا مزاج ہی صحیح نہیں ہے، اس وقت انسان ایک پریشان ہو کر رکھا جاتا ہے کہ میں پریشان ہو کر تو گھر میں آیا، تھک کر تو گھر میں آیا، اور مجھے گھر کے اندر بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت انسان پر، شادی شدہ انسان پر کیا گزرتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اور اگر اوپر سے بد کلام بھی ہو، بد مزاج بھی ہو اور بد کلام بھی ہو، تب تو کیا کہیے کہ کریلا نیم چڑھا، جس کو کیا کہتے ہیں کریلا، اور وہ بھی نیم چڑھا، کہ خود کڑوا، اور اگر نیم پر ہو تو کتنا کڑوا، پھر تو کیا ہی پوچھنا۔ بعض اکابر اولیاء اللہ کو ایسی بیوی مل گئی بعض دفعہ کے بد مزاج اور بد کلام، مگر انہوں نے وہاں بھی صبر کیا۔ یہ تو ان کا مقام تھا کہ وہاں بھی صبر کرتے تھے، کرنا ہی چاہیے انسان کو صبر۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسی سخت مزاج، بد کلام، بد اخلاق، بد اطوار کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کیا خوب جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں ہی تنگ ہوں، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو معلوم نہیں کون کون اس سے تنگ ہوگا اور کون کون اس کو تنگ کرے گا۔ یہ کس کو تنگ کرے گی اور کون اس کو تنگ کرے گا اور کہاں جا کر یہ مصیبت اٹھائے گی، بہتر یہ کہ میں ہی اس کو نبھا لوں۔ یہ ان کے کمالات کا عالم تھا، لیکن ہر شخص تو اتنا تحمل اور برداشت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے باعث راحت بن جائے، باعث فرحت بن جائے۔ جب وہ ان کو دیکھے تو ان کو فرحت حاصل ہو، جب وہ اور ان کو ان کے پاس سے راحت حاصل ہو، سکون حاصل ہو، خیر و برکت حاصل ہو، وہ ان کے لیے فرحت کا باعث بھی ہوں، راحت کا باعث بھی ہوں، برکت کا باعث بھی ہوں اور سکون کا باعث بھی ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صفت تو یہ بیان کی کہ اچھی بیوی کی صفت یہ ہے کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو وہ اس کو اپنی اداؤں سے خوش کر دے، اپنے چہرے مہرے سے خوش کر دے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ اس کو کسی جائز بات کا، صحیح بات کا حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اور شوہر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا تو واجب ہے، اور اس کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں قوم اپنے سردار کو، بزرگ کو سجدہ کرتی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کر لیں۔ فرمایا استغفر اللہ، مخلوق خدا کو سجدہ کرنا قطعی ممنوع ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ اس کا مقام ہے، مگر مخلوق کو مخلوق کے لیے سجدہ کرنا کفر بھی ہے اور حرام تو ہے ہی۔ اگر عبادت کی نیت سے کیا تو کفر ہو گیا کہ عبادت تو اللہ کی تھی، بندہ بندے کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر تعظیم کے لیے کیا تو حرام ہو گیا۔ تعظیم کے لیے سجدہ کس کس کو کرے گا وہ؟ دنیا کے اندر کتنے افراد ہیں جو قابل تعظیم ہیں، تو کیا ہر ایک کو سجدہ ہی کرتا پھرے گا وہ؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک سے ایک بڑا بزرگ ہے، والد ہے، وہ اس کا کوئی بڑا بھائی ہے، اور اس کا کوئی باپ ہے، دادا ہے، اس سے بھی بڑا ہے رتبے میں، مقام میں، کوئی مالدار ہے تو اس سے بڑا کوئی مالدار ہے، کوئی بادشاہ ہے تو اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہے، تو انسان کس کس کو سجدہ کرتا پھرے گا؟ 3 کروڑ دیوتاؤں جب کو ماننے والے لوگوں کس کس کو راضی کرتے پھریں گے؟ ایک خالق و مالک کو راضی کرنا
آسان ہے۔ خیر، تو دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب وہ اس کو حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی جب شوہر نہ ہو، گھر کے اندر کسی کام سے کہیں چلا جائے، جانا ہی پڑتا ہے، نہ رہے، سفر میں چلا گیا، جماعت میں چلا گیا، کسی اور کام سے چلا گیا، عبادت کے لیے چلا گیا یا تجارت کے لیے چلا گیا، دنیا کے معاملات میں سے کسی معاملے کے لیے گیا یا آخرت کے کسی معاملے میں سے کسی کام کے لیے گیا، جانے کی مختلف حیثیتیں ہیں، تو وہ عورت اپنی نفس کی بھی پوری حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی پوری حفاظت کرے۔ اب اس کا نفس وہ بھی شوہر کی امانت ہے اور شوہر کا مال بھی اس کی امانت ہے، اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، عفت اور پاک دامنی کو لازم پکڑے رکھے اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کو شوہر کو اس سے کراہت ہو، ناگواری ہو، شک ہو، شبہ ہو، اور نہ اس کے پیچھے موقع غنیمت جان کر اس کے مال کو بے دردی سے لٹا دے۔ وہاں حدیث پاک میں دونوں باتیں فرما دی گئی کہ جب وہ اس کے پاس نہ ہو تو اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو۔ یہ ہے الزوجۃ الصالحہ کا مصداق، نیک بیوی کا مصداق، اللہ والی عورت کا مصداق، متقیہ پرہیزگار ایسی بیوی کا مل جانا انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر! کہ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد ابن کعب قرظی فرما رہے ہیں کہ وہ حسنہ جس کی انسان دعا کر رہا ہے اس کی مصداق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کے بعد، تقوی اور پرہیزگاری کے بعد سب سے افضل نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی سعادت اور برکت کی چیز اور کرامت اور عزت کی چیز جو کسی بندے خدا کو ملی ہو وہ نیک بیوی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے معاملات میں متقی اور پرہیزگار ہو اور اوپر سے اس کی بیوی بھی دین پر اس کا تعاون کرنے والی ہو، بہترین جذبات رکھتی ہو اور اس کو بھی عبادت کا ذوق ہو، اس کو بھی ذکر اللہ کا شوق ہو، اس کو بھی صبر کی عادت ہو، اس کو بھی شکر کی عادت ہو، تو سبحان اللہ، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مؤمن کو اس سے بہتر اللہ کے تقوی کے بعد اور کوئی نعمت نہیں ملی۔ اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کی بیوی، آدمی کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے مخالف بھی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک نے یہ پہلو بھی بیان کیا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ازواج میں سے اور اولاد میں سے کوئی تمہارا دشمن بھی بن جائے، اندر اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، تمہارے خلاف کوئی چال چل دے، تمہارے خلاف کوئی کارروائی کر دے، اس سے بچ کر رہو۔ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر بیوی انسان کو خیر پر ابھارنے والی ہے، تقوی پر ابھارنے والی ہے، شریعت پر ابھارنے والی ہے اور اچھے اعمال پر ابھارنے والی ہے،
تو وہ اللہ کی بہت بڑی قابل قدر ایک نعمت ہے جو قابل تعریف ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی زبان اقدس کے مطابق اللہ اکبر، اور اگر وہ اس کے برخلاف ہو، شر کے اندر تعاون کرنے والی ہو، خود شرری مزاج ہو، بد اخلاق ہو، بد معاملات ہو، حیا بھی کم ہو اس کے اندر اور وفاداری بھی کم ہو اس کے اندر، تو پھر وہ انسان کے لیے ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ تو اس کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی ازواج کو، ایسی اولاد کو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا جا سکتا۔ جو موافق مزاج ہو، موافق دین ہو، موافق شریعت ہو، موافق سنت ہو، تو وہی ازواج اور وہی اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ایسی نیک اولاد نصیب فرما جو ہمارے صحیح مشن میں، دعوت و تبلیغ کے فریضے کے ہماری نائب بن سکے، قائم مقام بن سکے، اور تیرے احکامات پر چلنے والی ہو، احکامات کو ماننے والی ہو، اطاعت کرنے والی ہو آپ کی۔ تو اس کی دعا فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، تم بھی یہ دعا کرو۔ یہ دعا کی تلقین ہے۔ اس انداز سے رب العزت والجلال ہمیں دعا کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے اثرات کیا ہوں گے؟ اگر انسان غیر شادی شدہ ہے تو اللہ پاک اس کو بہترین بیوی اور بہترین اولاد دیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تب بھی اس کی ازواج کو اور اولاد کو عمدہ بنا دیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، دل کی راحت بنا دیں گے، اور باعث سکون اور برکت بنا دیں گے۔ اس دعا کے اثرات مسلم ہے، اور یہ الہی نسخہ ہے۔ یہ ایک دعا کیا ہے؟ یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ یہ الہی نسخہ ہے کہ تم یہ دعا کرو۔ جب یہ دعا کریں گے تو اس کے مطابق باری تعالی شان ہو ضرور بنائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اس دعا کے اندر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور خود ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا دی۔ متقیوں کا امام، متقی ہماری اقتداء کریں تبھی تو امام بنیں گے نا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ لوگ جس کی پیروی کریں۔ جب وہ تکبیر کہتا ہے تو مقتدی بھی تکبیر کہتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے تو مقتدی بھی رکوع کرتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو مقتدی بھی سجدہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو ہم خود متقیوں کی پیروی کرنے والے ہوں، جب ہم خود متقیوں کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کے غلام ہوں گے، تب ہمارے اندر تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ متقیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ جب تقوی اور پرہیزگاری خود ہمارے اندر آئے گا تو ہم بھی دوسروں کے لیے متقی ثابت ہوں گے۔ اس میں دونوں باتیں آ گئی۔ اس میں یہ بھی اشارہ آ گیا کہ تم بھی متقیوں کی پیروی کرو۔ اگر امام بننا چاہتے ہو متقیوں کا تو متقیوں کی پیروی بھی کرو۔ کتنی شاندار دعا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس دعا کی حقیقت نصیب فرمائے اور خوب یہ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. یا اللہ ہمیں وہاں سے نکال کر یا اللہ توبہ کے سمندر میں یا اللہ غسل دے کر پاک و صاف فرما. یا اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال کر معصیتوں کی زلزل سے نکال کر یا اللہ توبہ کے دریا میں ہمیں غوطہ دے کر پاک و صاف فرما. یا اللہ ہم کو بالکل پاک و صاف فرما. اللہم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. من گویم کہ طاعتم بپذیر. من گویم کہ طاعتم بپذیر. قلم عفو بر گناہم کش. یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے ازواج و ذریات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق سے مالا مال فرما. اعمال سیئہ اعمال کفری اور شرکیہ اور اعمال سیئہ یا اللہ مہلکہ اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما اور سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن عزیز سے ہم سب کو تعلق نصیب فرما. یا اللہ اپنے ذکر سے ہمیں خاص تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تسبیحات کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تقوی پرہیزگاری کی توفیق نصیب فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ جیسا کہ انہوں نے ہمیں چھوٹے سے پالا اور پال پال کر یا اللہ کہاں تک پہنچایا. یا اللہ اس سب تربیت میں ان کا بہت بڑا دخل رہا. یا اللہ آپ بھی ان کے ساتھ زندہ ہوں یا انتقال فرما گئے. یا اللہ ان کے ساتھ خیریت کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما اور ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ان کے بڑھاپے میں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما اور ہم پر ان کے جو احسانات ہیں ان کے احسانات کے بہترین صلہ نصیب فرما. یا اللہ جس کی ہماری زندگی پر احسانات ہیں, علمی احسانات ہوں یا اللہ یا مالی احسانات ہوں یا اللہ وہ مشائخ و اساتذہ وہ ہمارے متعلقین قریبے ہوں یا بعید ہوں جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر کبھی کوئی لقمہ حلال کھلایا. یا اللہ
اور ہمارے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا، ان تمام کو ہماری طرف سے بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم ان کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ ہی ان کو ان کے شائع شان بدل نصیب فرما اور ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی ظاہری بھی حفاظت فرما، باطنی بھی حفاظت فرما، ایمان کی، جان کی، مال کی، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا